کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ انسانوں سے کس بات کی شکایت کرتا ہے؟ اور کیا ہر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پھر ہم سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے لاپرواہ ہو کر چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اسراف کرنے والوں کے لیے اسی طرح ان کے عمل مزین کر دیے گئے ہیں۔ اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے ایک اہم پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسان کی ناشکری کا شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کو تکلیف سے نجات عطا کرتے ہیں تو وہ غافل بن جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے۔ اس اہم پوائنٹ کی وضاحت کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، خدا پر ایمان انسانی فطرت میں شامل ہے اور تلخ حوادث اس فطری ایمان کو بیدار کرتے ہیں اور انسان خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دو، وہ لوگ جو صرف مشکلات میں گھرنے پر خدا کو پکارتے ہیں وہ عام حالات میں یاد خدا سے غافل رہتے ہیں۔ ایسے موسمی دعائیں کرنے والے لوگ قابل مذمت ہیں اور ان کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تین، دعا ہر حالت میں جائز ہے، خواہ لیٹ کر ہو، بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر ہو۔ چار، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی خالصانہ دعا ہی مؤثر ہوتی ہے۔ پانچ، اکثر خوشحالی غفلت سے جنم لیتی ہے۔ چھ، انسان ناشکرا ہے۔ سات، خدا فراموش افراد کو دنیاوی زندگی بڑی پرآسائش دکھائی دیتی ہے۔ آٹھ، خدا کے لطف و کرم اور مہربانیوں کو بھلا دینا ایک طرح کا اسراف ہے۔ نو، جو شخص مشکلات میں خدا کو پکارے اور آسائش میں یاد خدا سے غافل ہو تو وہ مسرف ہے۔ 10، خوشحال اور پرآسائش لوگ اپنے آپ سے راضی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس معجزات لائے تھے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔
ہم مجرم گروہ کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرون جمع ہے اور اس کی واحد قرن ہے۔ ایک ہی دور میں زندگی بسر کرنے والوں کو لفظ قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ترجمے اور نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، جو قوم و ملت ظلم و ستم کو اپنا لے تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ دو، اتمام حجت سے پہلے خدا کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تین، جن ستمگروں کو اصلاح اور ایمان کی امید باقی نہ رہے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ چار، تاریخی واقعات کے ساتھ فلسفہ تاریخ بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت تاریخ ہے اور ظلم و ستم جو کہ ہلاکت کی وجہ ہے وہ فلسفہ تاریخ ہے۔ پانچ، خدا کی سنت اور طریقہ ہر دور میں یکساں رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین پر اپنا جانشین بنایا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دوستو، اس آیت میں کچھ اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، حکومت و اقتدار خدا کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ دو، ہمارے ہر عمل پر خدا ناظر ہے۔ تین، جسے ذمہ داری سونپی جائے اس پر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ چار، تمام اقوام خدا کے نزدیک مساوی ہیں اور الہی آزمائش کا قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ پانچ، افراد کی تقدیر ان کے اعمال سے بنتی ہے، جیسا عمل ویسا نتیجہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ایک اہم بات جانی کہ اگر آپ کسی کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو اس پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔